جب مسجد کے اندر جماعت کی نماز شروع ہو گئی تو اب ہم فجر کی سنت مسجد کے اندر کس مقام پر پڑھے؟ چنانچہ عبارات فقہا کو دیکھنے سے بات صاف واضح ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر سنتیں پڑھ کر کے آنے کا اہتمام کرے۔ ویسے بھی سنت اور نوافل کو گھر میں پڑھنے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر بھی نمازوں کی برکت سے آباد رہے۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر یا کمرے میں فجر کی سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیں، اور اگر گھر میں نہیں پڑھا ہے، کسی وجہ سے جگہ نہیں تھی یا کوئی اور مصلحت تھی، گھر میں نہیں پڑھے، تو جب مسجد میں پہنچا ہے تو نماز دیکھا کہ یہ کھڑی ہو چکی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا اور نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں مسجد کے باہری حصے میں یا کسی ستون، مسجد کا جو ستون وغیرہ ہوتا ہے تو پایا جس کو کہتے ہیں، دیوار، تو مسجد کے کسی باہری حصے میں یا ستون وغیرہ کے پیچھے سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جماعت کی صف کے ساتھ مل کر کے سنت پڑھنا فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہذا جس مقام پر فجر کی فرض ہو رہی ہو، جو حرم کا حصہ عموماً ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، تو جہاں پر لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں اس مقام پر سنت پڑھنے کا اہتمام نہ کرے، بلکہ مسجد کے الگ حصے کی طرف جو حرم سے خارج حصہ ہوتا ہے، عموماً مسجدوں میں کنارے کا حصہ ہوتا ہے، تو کنارے یا کسی ستون کے پیچھے جا کر کے جو ہے سنت پڑھے تاکہ صفوں کے اندر خلل نہ ہو، اور بیچ صفوں میں جو جماعت جہاں پر ہوتی ہے بیچ صف میں کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنا فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہذا ہم کو بھی اس سے بچنا چاہیے اور کسی کنارے وغیرہ پر جا کر فجر کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ در مختار وغیرہ کے اندر ہے قولہ عند باب المسجد ای خارج المسجد کما صرح به القحطانی فإن لم يكن في باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سوار المسجد وأشدها كراهة أن يصليها مخالفا للصف مخالفا للجماعة والذي، اس طریقے کی عبارت جو تھوڑی سی لمبی ہے، آپ در مختار جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 511 پر دیکھیں تو اس کی تفصیل آپ کو وہاں پر مل جائے گی، اور کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 483 پر بھی اس کی تفصیل نقل کی ہے، آپ اس تفصیل کو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔